اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من اطاع امامہ فقد اطاع ربہ، جس نے امام کی اطاعت کی گویا اس نے خدا کی اطاعت کی، جس نے امام کی اطاعت کی گویا اس نے خدا کی اطاعت کی۔ سلامتی عزیزوں کے آج بحث ہماری یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ فَإِنَّ الْأَرْضِ يَنْقَسِمُ إِلَى الْخَاصَّةِ وَالْأَرْضِ الْعَامَّةِ۔ ٹھیک ہے جی میرے عزیزو، بحث ہم نے سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں یہ کی تھی کہ ذاتی اور عرضی کی منطق میں اصطلاحات ہیں جن کے معنی مختلف ہیں، اور یہاں ہمارے لیے تمام اصطلاح کو بیان کرنا جو ہے مہم نہیں ہے۔ ہم یہاں اس اصطلاح کو بیان کرنا چاہتے ہیں جو اس باب سے مربوط ہے، اور اس باب سے مراد ہماری کلیات خمس ہیں۔ کلیات خمس میں جو ذاتی اور عرضی ہے اس کی وضاحت کر رہے تھے، اور ذاتی کی تعریف آپ کی خدمت میں کی تھی کہ ذاتی وہ معمول ہے جس کے ذریعے موضوع کی ذات تشکیل پاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ موضوع کی ذات سے خارج بھی نہیں ہے، اور موضوع کی ذات اسی سے تشکیل پاتی ہے۔ اور عرضی کی تعریف یہ کی تھی یہ وہ معمول ہے جو موضوع کی ذات سے خارج ہے، اور موضوع کی اپنے تمام ذاتیات سے تشکیل پانے کے بعد یہ عرضی اس کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، جیسے ذائق جو انسان پر لاحق ہوتا ہے، ماشی جو حیوان پر لاحق ہوتا ہے۔ یہ باتیں آپ کی خدمت میں کی تھیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے عزیزو، اب اسی عرضی کی جو تعریف کی ہے، عرضی کی تقسیمات کے بارے میں ہے، غور فرمائیں گے۔ عرضی کی تقسیمات کے بارے میں ہے۔ عرضی کی دو قسمیں ہیں، خاصہ اور عرض عام۔ عرضی کی دو قسمیں ہیں، عرضی خاصہ اور عرض عام۔ خاصہ اور عرض عام، عرضی کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دو، خاصہ اور عرض عام۔ کیوں عزیزو؟ کیونکہ غور کرنا، دو کیوں بن گئی ہیں؟ کیونکہ یہ کلی عرضی جس موضوع پر حمل ہوتی ہے محض اسی کے ساتھ مختص ہوگی۔ یہ عرضی جس موضوع پر حمل ہوتی ہے محض اسی کے ساتھ مختص ہوگی، یعنی کسی دوسرے موضوع پر حمل نہ ہوگی تو یہ خاصہ ہے۔ عرضی یا تو جس موضوع پر حمل ہوتی ہے اسی کے ساتھ مختص ہے، کسی دوسرے موضوع پر حمل نہیں ہوتی تو یہ خاصہ ہے، چاہے یہ خاصہ اپنے موضوع کے مساوی ہو، جیسے انسان کی نسبت ضاحک، کل انسان ضاحک وکل ضاحک انسان، یہ ضاحک جو خاصہ انسان کے کیا جان مساوی ہے، یا موضوع کے بعض افراد کے ساتھ مختص ہو، یہ خاصہ موضوع کے بعض افراد کے ساتھ مختص ہو، جیسے شاعر، خطیب، مجتہد، جو کہ انسان کے بعض افراد پر لاحق ہوتا ہے۔ بعض انسان شاعر ہیں، بعض انسان خطیب ہیں، بعض مجتہد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ اس میں پھر یہ کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ خاصہ نوع حقیقی کا ہو، ٹھیک ہے، جیسا کہ ابھی بتایا ہے ضاحک انسان کے لیے، یا یہ خاصہ جنس متوسط کے ساتھ مختص ہوتا ہے، جیسے باحجم ہونا جسم کا خاصہ ہے، ماشی ہونا حیوان کا خاصہ ہے، یا یہ خاصہ جنس الاجناس کے ساتھ مختص ہوتا ہے، جیسے الموجود لا فی موضوع جو خاصہ ہے یہ جوہر کا خاصہ ہے، یا
یا آگا جان یہ کلی عرضی جس موضوع پر حمل ہوتی ہے اس کے غیر پر بھی عارض ہوگی، یعنی محض موضوع کے ساتھ مختص نہیں ہوگی، تو یہ عرض عام ہے۔ جیسے انسان کی نسبت ماشی، چونکہ آپ جانتے ہیں انسان پر عارض ہوتی ہے یہ ماشی، اور کہتے ہیں الانسان معاشن، لیکن مخصوص انسان نہیں ہے بلکہ عام ہے، دوسرے حیوانوں میں بھی یہ عارض ہوتی ہے، گائے بھینس بھیڑ بکری بھی ماشی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ماشی انسان کی نسبت عرض عام ہے۔ اسی طرح کوے کی نسبت الطائر، طائر کوے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ عرض عام ہے، چونکہ اس پر بھی عارض ہوتا ہے، کوے پر بھی طائر، الغراب طائر، ٹھیک، اور اس کے غیر پر بھی عارض ہوتا ہے، جیسے الحمام طائر، العصفور طائر۔ تو یہ طائر کوے کے لحاظ سے یہ طائر جو خاصہ ہے یہ عرض عام ہے۔ یا حیوان اور حیوان یا جسم نامی کی نسبت المتحیز جو ہے یہ عرض عام ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ چونکہ عرض متحیز جو ہے یہ حیوان جسم نامی کی نسبت کیا ہے گا جان؟ عرض عام ہے۔ ان پر بھی یہ عارض ہوتا ہے اور انسان پر بھی عارض ہے، جسم مطلق پر بھی یہ عارض ہوتا ہے۔ تو اب آگا جان تعریف کر لیتے ہیں کہ جی خاصہ کسے کہتے ہیں، عرض عام کسے کہتے ہیں، خاصہ کسے کہتے ہیں، عرض عام کسے کہتے ہیں۔ خاصہ سننا، ماہیت کی ذات سے خارج وہ کلی جو محض اپنے موضوع پر حمل ہوتی ہے، ماہیت کی ذات سے خارج وہ کلی جو صرف اپنے موضوع پر حمل ہوتی ہے، یہ خاصہ کہلاتا ہے۔ عرض عام کی تعریف جی، ماہیت کی ذات سے خارج وہ کلی جو اپنے موضوع پر بھی حمل ہوتی ہے اور اس کے غیر پر بھی حمل ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے عرض عام، ٹھیک ہے۔ بھلا کیا کہا ہے؟ آج جو درس شروع کیا ہے آپ کی خدمت میں عرضی کی اقسام شروع کی ہیں۔ عرضی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، خاصہ اور عرض عام۔ کیوں جی دو بنی ہیں؟ عرض کیا ہے کیونکہ عرضی یا تو جس موضوع پر حمل ہوتی ہے صرف اسی کے ساتھ مختص ہے، کسی دوسرے موضوع پر حمل ہی نہیں ہوتی ہے، تو یہ خاصہ ہے۔ اور پھر بتایا ہے کہ یہ خاصہ یا اپنے موضوع کے مساوی ہوتا ہے، جیسے انسان کی بابت ضاحک ہے، ضاحک اور انسان برابر برابر چلتے ہیں، کلو انسان ضاحک کلو ضاحک انسان، یا یہ موضوع کے بعض افراد کے ساتھ مختص ہے یہ خاصہ، جیسے شاعر، خطیب، مجتہد وغیرہ انسان کے بعض افراد پر لاحق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ خاصہ عزیزو، ٹھیک ہے نا، جن سے متوسط کے ساتھ مختص ہے، جیسے باحجم ہونا جسم کا خاصہ ہے، ماشی ہونا حیوان کا خاصہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا یہ خاصہ جنس الاجناس کے ساتھ مختص ہے، جیسے الموجود لا فی موضوع، ٹھیک ہے۔ تو پس یا یہ جو عرضی ہے جس موضوع پر حمل ہوتی ہے اسی کے ساتھ مختص ہے، کسی دوسرے موضوع پر حمل نہیں ہوتی ہے، تو یہ خاصہ ہے، ٹھیک ہے۔ یا یہ کلی عرضی جس موضوع پر حمل ہوتی ہے اس کے غیر پر بھی عارض ہوتی ہے، یعنی محض موضوع کے ساتھ مختص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ عرض عام ہے۔ جیسے انسان کی نسبت ہم نے دیکھا ہے ماشی کو، تو یہ ماشی انسان کے لیے عرض عام ہے، کیونکہ انسان پر بھی عارض ہوتا ہے، دوسرے حیوانوں پر بھی عارض ہوتا ہے ماشی، تو یہ ماشی انسان کی نسبت جو ہے یہ عرض عام ہے، ماشی انسان کا عرض عام ہے۔ اسی طرح کوے کی نسبت طائر، طائر جو ہے یہ کوے کے لیے عرض عام ہے، کیوں؟ کیونکہ کوا بھی طائر ہے اور
جناب علی حمام طائر ہے، عصفور چڑیا طائر ہے، دوسرے بھی ہیں۔ اسی طرح عرض کیا ہے کہ حیوان جس میں نامی کی نسبت جو متحیز ہے، عرض عام ہے، ان کے لیے بھی ہے، عارض ہوتا ہے متحیز ہونا، اور انسان پر بھی جس میں مطلق پر بھی عارض ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کی خدمت میں آخر میں ان دونوں کی تعریف کر دی ہے کہ خاصہ جو ہے یہ ماہیت کی ذات سے خارج وہ کلی ہے جو صرف اپنے موضوع پر حمل ہوتی ہے، اور عرض عام ماہیت سے خارج وہ کلی ہے جو اپنے موضوع پر بھی حمل ہوتی ہے اور اس کے غیر پر بھی حمل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثال دی ہے ماشی، انسان کی نسبت جو ہے یہ انسان پر بھی حمل ہوتی ہے، انسان کے غیر پر بھی حمل ہوتی ہے۔ طائر کوے پر بھی حمل ہوتا ہے اور غیر پر بھی حمل ہوتا ہے۔ یہ عرض عام ہیں میرے عزیزو۔ ٹھیک ہے، اب آئیے یہ پڑھ لیتا ہوں اور پھر ساتھ اگلا مطلب جو ہے انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ توجہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکلت علی اللہ فإن الأرض ينقسم إلى الخاصة والأرض العام۔ عرضی تقسیم ہوتی ہے خاصہ اور عرض عام میں۔ لأن الأرض إما أن يختص بموضوعه الذي حمل عليه۔ عرضی جو ہے اما أن يختص بموضوعه، یا عرضی مختص ہے اپنے موضوع کے ساتھ، الذي حمل عليه، وہ عرضی جس موضوع پر حمل ہوئی ہے، اے لا يعرض لغیرہ، یعنی یہ عرضی غیر موضوع پر حمل نہیں ہوتی، فهو الخاصہ، پس وہ خاصہ ہے۔ اب یہ جو خاصہ ہے سواء کانت مساویتا لموضوعها، اب یہ فرق نہیں ہے کہ یہ عرضی خاصہ اپنے موضوع کے مساوی ہو، کالضاحک بالنسبت الی الانسان، جیسے ضاحک انسان کی نسبت، یہ اس کے لیے کیا ہے جان، عرضی خاصہ ہے اور اپنے موضوع کے مساوی بھی ہے خاصہ۔ بتا چکا ہوں ہر انسان ضاحک ہے اور ہر ضاحک انسان ہے۔ او کانت مختصتا ببعض افرادہ، یا یہ خاصہ مختص ہے بعض افراد موضوع کے ساتھ، موضوع کے بعض افراد کے ساتھ مختص ہے، کالشاعر والخطیب والمجتہد العارضۃ علی بعض افراد الانسان، جیسے شاعر، خطیب اور مجتہد ہونا انسان کے بعض افراد پر عارض ہوتا ہے، لاحق ہوتا ہے۔ وسواء کانت خاصۃ للنوع الحقیقی کالامثلۃ السابقہ، اور یہ بھی فرق نہیں ہے کہ یہ عرض خاصہ نوع حقیقی کا ہو، جیسے سابقہ مثالوں میں شاعر، خطیب سے بھی انسان پر عارض ہوتا ہے، او خاصۃ للجنس المتوسط، یا یہی خاصہ جنس متوسط کے لیے ہو، کل متحید خاصۃ الجسم، جیسے متحید مکاندار ہونا، متحید مکاندار ہونا خاصہ ہے جسم کا، والماشی خاصۃ الحیوان، ماشی چلنے والا ہونا حیوان کا خاصہ ہے، او لجنس الاجناس، یا یہ خاصہ جنس الاجناس کا ہو، جیسے کل موجود لا فی موضوع خاصۃ الجوہر، جیسے موجود لا فی موضوع جوہر کا خاصہ ہے۔ وَأَمَّنْ يَعْرُضَ لِغَيْرِ مَوْضُوعِهِ أَيْضًا، یا یہ عرضی عارض ہوتی ہے غیر موضوع پر بھی، یعنی جس طرح اپنے موضوع پر عارض ہوتی ہے غیر موضوع پر بھی عارض ہوتی ہے، اے لا یختص بہ، یعنی یہ اپنے موضوع سے مختص نہیں ہے، فَهُوَ الْعَرْضُ الْعَامُ، پس یہ عرض عام ہے، کالماشی بالقیاس الی الانسان، جیسے ماشی انسان کی نسبت، والطائر بالقیاس الی الغراب، اور طائر، غراب اور کوے کی نسبت عرض عام ہے، ورنہ چڑیا بھی طائر ہے، کبوتر بھی طائر ہے۔ والمتحید بالقیاس الی الحیوان، اور متحید اور مکاندار ہونا حیوان کی نسبت عرض عام ہے، لیکن حیوان کے ساتھ یہ مختص نہیں ہے، انسان بھی متحیز ہے۔ او بالقیاس الی الجسم النامی، یا یہ خاصہ ہوتا ہے شابس کس کا، جسم نامی کا، ٹھیک ہے، یعنی یہ متحید بالقیاس الی الحیوان ہے، ٹھیک ہے، یہ عرض عام ہے یا نسبت بجسم نامی۔ وعلیہ یمکن تعریف الخاصۃ والعرض العام بما یاتی، بنابراین خاصہ اور عرض عام کی تعریف کرنا ممکن ہے بما یاتی، جو نیچے آ رہی ہے، الخاصۃ کیا ہے، الکلی الخارج المحمول الخاص بموضوعہ، خاصہ ایسی کلی ہے جو خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، المحمول خارج محمول ہے
ٹھیک ہے. الخاص و بے موضوع ہے اور اپنے موضوع کے ساتھ خاص ہے. خاصہ کیا ہوا آغا جان؟ خاصہ کیا ہوا؟ کلی ہے جو خارج محمول ہے اور اپنے موضوع کے ساتھ خاص ہوتی ہے. ارض العام الکلی الخارج المحمول، کلی خارج محمول ہے علی موضوع وغیرہ ہی، اپنے موضوع اور غیر موضوع پر یہ کیا ہے؟ حمل ہوتی ہے. کلی خارج معمول ہے کس پر؟ علی موضوع ہے، اپنے موضوع پر بھی، وغیرہ ہی اور غیر موضوع پر بھی عارض ہوتی ہے. ٹھیک ہے آغا جان. اب اس کے بعد مطلب ہے تنبیہات و توضیحات. یہاں اس سے پہلے عزیزو کہ عرض خاصہ اور عرض عام کی تقسیمات بیان کرے. ابھی عرض خاصہ اور عرض عام کی تعریف کی ہے نا، تو آگے اس نے جا کر عرض خاصہ اور عرض عام کی تقسیم کرنی ہے. تو مصنف اس سے پہلے کہ عرض خاصہ اور عرض عام کی تقسیمات بیان کرے، درمیان میں 6 مطلب بے عنوان تنبیہات اور توضیحات لا رہے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں؟ اس سے پہلے کہ مصنف عرض خاصہ اور عرض عام کی تقسیمات بیان کرے، درمیان میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ 6 مطلب ہیں بے عنوان تنبیہات. 6 تنبیہ ہیں 1 2 3 کر کے، ٹھیک ہے، اور توضیحات کے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مد نظر رکھیں گے. اب میں آپ کی خدمت میں پہلی تنبیہ بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلی تنبیہ میں کیا بیان کر رہے ہیں؟ توجہ. یہ عرض خاصہ، ٹھیک ہے، یہ نہیں عرض خاصہ یا خاصہ جو ایک نوع کا ہے یا نوع حقیقی کا ہے. عرض خاصہ یا نوع حقیقی کا ہے، جیسے ضاحک انسان کے لیے، یا یہ خاصہ جنس کا ہے. ٹھیک ہے، کلیئر ہوئی بات یا نہیں آغا جان؟ یہ جو خاصہ ہے پہلی تنبیہ میں یہ کر رہے ہیں، یہ عرض خاصہ یا نوع کا ہے یا جنس کا ہے. ٹھیک. اچھا، اگر یہ عرض خاصہ نوع کا ہے تو ہمیشہ اسی کا ہے اور دوسری انواع میں اصلاً پیدا ہی نہیں ہوگا، دوسری انواع میں یہ پایا ہی نہیں جائے گا. عرض خاصہ جو نوع کا ہے ہمیشہ اسی کا ہے اور دوسری انواع میں نہیں ہے. جیسے مثلاً ضاحک جو انسان کا خاصہ ہے، باقی کسی چیز میں یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن خاصہ جو جنس کا ہے نا، جو جنس کا ہے، اس پہ توجہ رہے. خاصہ جو جنس کا ہے یہ اپنی جنس کے لیے تو عرض خاص ہے، لیکن یہی خاصہ نیچے والی جنس کی نسبت، جو نیچے ہیں اس کے، یا نوع سافل جو نیچے ہے، ان کی نسبت یہ عرض عام ہے. ٹھیک ہے، کیا کہا ہے؟ یہ عرض خاصہ نوع کا ہے یا جنس کا ہے؟ نوع کا ہے تو اسی کا ہے اور بس. اگر جنس کا ہے، اگر یہ خاصہ جنس کا ہے تو یہ اس جنس کے لیے تو عرض خاص ہے، لیکن نیچے والی جنس کے لیے یا نیچے والی نوع کے لیے عرض عام ہے. ممکن ہے ایک چیز اور ایک امر عارضی ایک موضوع کی نسبت عرض خاص ہو اور وہی دوسرے موضوع کی نسبت امر عرض عام ہو. ٹھیک ہے، یہ آغا جان پہلی تنبیہ ہے. پہلی تنبیہ میں یہی مطلب اصلاً بتایا جا رہا ہے کہ آغا جان یہ عرض خاصہ یا نوع کا ہے یا جنس کا ہے. نوع کا ہے تو اسی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے. اگر جنس کا ہے تو اس جنس کا تو یہ عرض خاص ہے، لیکن نیچے والی جنس اور نیچے والی نوع کے لیے وہ عرض عام ہے. تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ممکن ہے ایک چیز ایک موضوع کے لیے عرض خاص ہو اور وہی چیز دوسرے موضوع کی نسبت عرض عام ہو. مثالیں چاند ایک اس بات کی، ماشی حیوان کا عرض خاصہ ہے، یعنی مخصوص حیوان ہے. ٹھیک ہے، جمادات نباتات میں نہیں ہے، لیکن انسان کی نسبت، یہی ماشی انسان کی نسبت
جو ہے عرض عام ہے، کیونکہ انسان پر بھی عارض ہوتا ہے اور باقی حیوانوں پر بھی عارض ہوتا ہے۔ یہی ماشی حیوان کا عرض خاصہ ہے، انسان کا عرض عام ہے۔ دوسری مثال توجہ عزیزو، متحیز مکاندار ہونا، یہ جسم مطلق کا عرض خاص ہے۔ متحیز جسم مطلق کا عرض خاص ہے، لیکن جسم نامی حیوان اور انسان کے لیے یہی متحیز ہونا نیچے عرض عام ہے، یعنی ہر ایک پر عارض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تیسری مثال جی، موجود لا فی الموضوع، یہ جوہر کا عرض خاص ہے، عرض خاصہ ہے، اور یہی امر نسبت بے جسم مطلق، جسم نامی حیوان اور انسان کے لیے عرض عام ہے، کیونکہ ان پر بھی عارض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جان، یہ ہے میرے عزیزو ہماری پہلی تنبیہ، یہ ہے ہماری پہلی تنبیہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ توجہ، میں ابھی ایک ایک تنبیہ کی توضیح دوں گا، ترجمہ ساتھ کروں گا اس جگہ پہ۔ تنبیہات و توضیحات قد یکون الشیء الواحد خاصۃ بالقیاس الی موضوع وعرضا عاما بالقیاس الی الآخر۔ کبھی کبھی ایک چیز خاصہ ہوتی ہے بالقیاس الی الموضوع، ایک موضوع کی نسبت، اور وہی چیز عرض عام ہوتی ہے بالقیاس الی الآخر، یعنی ایک دوسرے موضوع کی نسبت۔ کل ماشی، جیسے ماشی ہے، فَإِنَّهُ خَاصَّةٌ لِلْحَيْوَانِ، ماشی حیوان کا خاصہ ہے، وَعَرْضٌ عَامٌ لِلْإِنسان، اور یہی ماشی عرض عام ہے انسان کے لیے۔ وَمِثْلُهُ الموجود لا فی موضوع، اور اسی ماشی کی مثل ہے موجود لا فی موضوع۔ موجود لا فی موضوع عزیزو، یہ جوہر کا عرض خاص ہے، اور یہی موجود لا فی موضوع جسم مطلق، جسم نامی حیوان اور انسان کا عرض عام ہے۔ اگلی مثال، والمتحیز ونحوہا، اور متحیز یعنی مکاندار ہونا جو ہے، یہ کیا ہے جی؟ جسم مطلق کا عرض خاص ہے، لیکن یہی متحیز جسم نامی حیوان اور انسان کا کیا ہے؟ عرض عام ہے۔ ٹھیک ہے، مما یعرض الاجناس، متحیز اور اس کی معنی جو اجناس پر کیا ہوتا ہے؟ عارض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ پہلی تنبیہ میری تمام ہو گئی۔ تنبیہ اول بڑی سادہ روان تھی، وہ یہ ہے کہ آقا جان یہ جو عرض خاصہ ہوتا ہے یا نوع کا ہے یا جنس کا ہے، نوع کا ہے تو اسی کا ہے اور بس، کسی اور میں وہ خاصہ پایا ہی نہیں جاتا، لیکن اگر جنس کا ہے تو وہ خاصہ اپنی جنس کے لیے تو خاصہ ہے، لیکن نیچے والی جنس کے لیے یا نوع کے لیے وہ عرض عام ہے۔ تو ممکن ہو سکتا ہے ایک چیز ایک موضوع کے لیے خاصہ اور دوسرے کے لیے عرض عام ہو، اور یہی ہماری مثالیں تھیں۔ ٹھیک ہے، اب دوسری تنبیہ کیا کہنا چاہتی ہے آقا جان؟ دوسری تنبیہ، توجہ، بعض اشیاء اور کلیات اور معمول تمام جہات سے ذاتی ہیں، بعض کلیاں ایسی ہیں جو صرف ذاتی ہیں، عرضی ہیں ہی نہیں۔ بعض اشیاء اور کلیات ذاتی ہیں، جیسے ناطق انسان کے لیے ذاتی ہے، ناطق اور تو کچھ نہیں بن سکتا نا، تو پس بعض کلیاں ذاتی ہیں، صرف ذاتی ہیں، جیسے ناطق انسان کی نسبت، اور بعض اشیاء اور کلیاں عرضی ہیں، ٹھیک، جیسے ذاہق انسان کی نسبت، بعض صرف ذاتی اور بعض صرف عرضی۔ توجہ، ریس تنبیہ میں جو نقطہ مین ٹیپ کا بند ہے وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں اور بعض محمول ایسے ہیں جو ایک موضوع کی نسبت، ٹھیک ہے، ذاتی اور دوسرے موضوع کے لیے عرضی ہیں، یہی مطلب ہے ہمارا۔ بعض اشیاء
اور کلیات صرف ذاتی ہیں جیسے ناطق انسان کی نسبت، اور بعض اشیاء اور کلی صرف عرضی ہیں جیسے ضاحک انسان کے لیے، اور بعض چیزیں ایک موضوع کی نسبت ذاتی ہیں اور دوسرے موضوع کی نسبت عرضی ہیں۔ یہ اس تنبیہ میں اس نقطے کو بیان کرنا ہے کہ بعض چیزیں ایک موضوع کے لیے ذاتی اور دوسرے موضوع کے لیے عرضی ہیں۔ مثال نہ دوں مطلب واضح نہیں ہوگا۔ مثال جیسے رنگ، اور پھر اس کی اقسام ہیں سفیدی، سیاہی، کرمزی، زردی، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ رنگ جسم کے لیے عرضی ہے چونکہ ذاتی ہے جسم جو ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے۔ یہ رنگ جسم کے اوپر عارض ہوتا ہے، رنگ جسم کے لیے عرضی ہے، اور یہی رنگ اسی پر ایک ہی چیز ایک کے لیے ذاتی اور دوسرے کے لیے عرضی، یہ رنگ جسم کے لیے بن گیا ذاتی، اور یہی رنگ سفیدی، سیاہی جو ان کی قسمیں ہیں رنگ کی، سفیدی، سیاہی وغیرہ، ان کی نسبت یہ رنگ ذاتی ہے، اور اس سفیدی اور سیاہی والے جیسے رنگوں کے لیے کیا ہے؟ جنس ہے۔ یہ رنگ جنس ہے سیاہی سفیدی کے لیے۔ تو پس دوسری تنبیہ میں یہ مطلب ہے کہ ایک چیز میرے عزیزو، ایک چیز ہو سکتی ہے کہ ایک موضوع کے لیے عرضی ہو اور وہی چیز دوسرے کے لیے ذاتی ہو، ٹھیک ہے؟ توجہ میرے عزیزو، توجہ کرنا جی۔ دوسری تنبیہ میں وَقَدْ يَكُونُ الشَّيْءُ الْوَاحِدُ عَرْضِيًّا بِالْقِيَاسِ إِلَى مَوْضُوعٍ وَذَاتِيًّا بِالْقِيَاسِ إِلَى الْآخَرِ، کبھی کبھی ایک چیز عرضی ہوتی ہے ایک موضوع کی نسبت، و ذاتی ہوتی ہے بالقیاس الی الاخر، دوسرے موضوع کی نسبت ذاتی ہوتی ہے۔ کل ملون، جیسے رنگدار ہونا، فإنه خاصۃ الجسم، یہ ملون جسم کا خاصہ ہے، مع انه جنس للابيض والاسود ونحوهما، جبکہ یہی ملون جنس ہے سفیدی، سیاہی و نحوہما، یعنی احمر، ٹھیک ہے، اخضر وغیرہ جو دوسرے رنگ ہیں ان کے لیے بھی۔ وَمِثْلُهُ مفرق البصر، وَمِثْلُهُ اور ملون کی مثل ہے مفرق البصر، مفرق البصر کہتے ہیں یعنی نور چشم، آنکھوں کا نور جو پھیلتا ہے۔ اب یہ مفرق البصر اگر توجہ، فَإِنَّهُ عَرْضِيٌّ بِالْقِيَاسِ إِلَى الْجِسْمِ، یہ مفرق البصر عرضی ہے جسم کی نسبت عرضی ہے، مع أَنَّهُ فَصْلٌ لِلْأَبْيَضِ، جبکہ یہی مفرق البصر فصل ہے ابیض کی، تو پھر ذاتی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ لِأَنَّ الْأَبْيَضَ مُلَوَّنٌ مُفَرِّقُ الْبَصَرِ، کیونکہ ابیض ملون ہے مفرق البصر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگا جان تیسرا مطلب ہمارا بہت ہی سادہ، اور تیسری تنبیہ توجہ فرما لیں، وہ کیا ہے تیسری تنبیہ میں؟ غور فرمانا، خاصہ اور فصل میں سے ہر ایک بعض اوقات مفرد ہوتے ہیں، خاصہ اور جو فصل بیان ہو رہی ہے ان میں ہر ایک بعض اوقات مفرد ہوتے ہیں اور بعض اوقات مرکب ہوتے ہیں، یہ بیان کرنا، اتنا سادہ مطلب ہے کہ یہ خاصہ اور جو فصل پیچھے پڑی تھی بعض اوقات مفرد ہیں اور بعض اوقات مرکب ہیں۔ مفرد کی بھی مثال دیتا ہوں، مرکب کی بھی مثال ہے۔ مفرد خاصہ اور فصل کی جو مثال ہے، الضحک مفرد ہے خاصہ ہے، مفرد خاصہ کی مثال ہے۔ الناطق فصل کی مثال ہے اور مفرد ہے، ٹھیک ہے نا، مفرد کی مثال آ گئی۔ اور بعض اوقات یہ مرکب ہوتے ہیں۔ مرکب خاصہ کی مثال جیسے انسان کے بارے میں کہنا کہ یہ منتصب القامہ بادی البشرہ ہے، راست قامت ہے، سیدھا کھڑا ہونے والا ہے، اور اس کی اور کھال کو ظاہر کرنے والا ہے، بادی البشرہ کھال کو ظاہر کرنے والا ہے۔ یہ پورا ملائیں تو یہ انسان کا خاصہ ہے۔ منتصب القامہ ایک طرف رکھیں، یہ انسان کا خاصہ نہیں، بادی البشرہ تنہا انسان کا خاصہ نہیں، ملا کر منتصب القامہ بادی البشرہ انسان کا خاصہ ہے۔ مرکب فصل کی مثال لینا چاہیں، ٹھیک ہے، تو مثلا
کہیں گے حیوان کے بارے میں حساس متحرک بالارادہ۔ تیسری تنبیہ کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ خاصہ اور فصل ہر ایک بعض اوقات مفرد ہوتے ہیں اور بعض اوقات مرکب ہوتے ہیں، یہی بیان کرنا ہے۔ جی بسم اللہ۔ کل من الخاصۃ والفصل قد یکون مفردا وقد یکون مرکبا، ہر ایک خاصہ اور فصل کبھی کبھی مفرد ہوتے ہیں اور کبھی کبھی مرکب ہوتے ہیں۔ مثال المفرد منہما، دونوں میں سے یعنی خاصہ اور فصل میں ہر ایک میں مفرد کی مثال الضاحک والناطق، ضاحک خاصہ ہے مفرد ہے، ناطق فصل ہے اور مفرد ہے۔ ومثال المرکب من الخاصہ، مرکب کی مثال خاصہ سے قولنا للانسان، انسان کے لیے ہمارا کہنا منتصب القامہ بادی البشرہ، یہ انسان سیدھا کھڑا ہونے والا ہے اور کھال کو ظاہر کرنے والا ہے، یہ ملا کر کرنا ہے، ورنہ منتصب القامہ سیدھا کھڑا ہونے والا تو درخت بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں، سیدھا کھڑا ہونے والا تو درخت بھی ہے، اور بادی البشرہ جو ہے یہ تو سانپ میں بھی ہے، نہیں، ایک ایک نہیں کرنا، مجموعہ ملا کے کرنا ہے کہ یہ انسان کا خاصہ ہے منتصب القامہ بادی البشرہ۔ ومثال المرکب من الفصل، مرکب کی مثال فاصل سے قولنا، ہمارا قول للحیوان، حیوان کے لیے حساس متحرک بالارادہ، حساس ہے متحرک بالارادہ ہے۔ سلامتی عزیزوں کی، موفق معید رہیں، سلامت رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔